ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اسی کمرے میں نا، تو کچھ باتیں میں نے اپنے بچوں سے کی، تو آج دوبارہ اسے یاد دہانی کے لیے دوبارہ میں کیے دیتا ہوں، تاکہ ذہن میں کچھ اس کے متعلق پختگی آ جائے اور ہمارے عمل کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے کل بچوں سے کہ میں پچھلے 2-3 سال سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اصلاح کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، تو آخر وہ میں نے جو باتیں کی ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چینج پایا یا کچھ آپ نے اس کے متعلق سوچا؟ تو الحمدللہ مجھے کچھ خوشی بھی ہوئی کہ میرے بچوں نے مجھے بتایا۔ تو میں نے ایک سے سوال کیا کہ وہ کیا چیزیں آپ نے اپنے اندر چینج پائی جو میری اس گفتگو میں 2-2.5 سال کی زندگی میں۔ تو ایک بچے نے مجھے کہا، میرے بڑے بیٹے نے، کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں جھوٹ کو نکال دوں۔ جھوٹ جو ہے نا، یہ اصل جڑ ہے برائی کی۔ تو جھوٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے متعلق فرمایا، اس طرح ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے، نبی محترم بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے گفتگو کے دوران سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا مسلمان مومن بخیل ہو سکتا ہے یا بخل اس سے ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نے تھوڑا سا وقفہ لیا اور کہا، ہاں، مومن سے بسا اوقات بخل بھی ہو سکتا ہے۔ گفتگو جاری رہی۔ اس صحابی نے پھر دوبارہ ایک سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو پھر وقفہ لیا نبی نے کہا، ہاں، مسلمان سے کبھی کبھی بزدلی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر گفتگو جاری رہی۔ گفتگو کے دوران پھر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کبھی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم فوراً کہا کہ مسلمان سے ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ جو ہے شیطان کی صفت ہے اور رحمان کو اس سے چڑ ہے، رحمان کے بندوں کو، اور رحمان کو خود اس سے ناپسند کو فرمایا ہے، وہ جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ایک بچے نے مجھے یہ کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دوں۔ پھر میں نے دوسرے بچے سے سوال کیا کہ بیٹے آپ نے کیا چیز محسوس کیا میری ساری گفتگو میں آج تک؟ تو اس نے کہا کہ دادا ابو، مجھے غصہ بہت آیا کرتا تھا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ غصے کو نا میں کم کروں۔ تو بالکل میں نے ٹھیک کہا، اس نے ٹھیک کہا، اور میں نے اسے فوراً کہا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، غصہ بھی انسانیت کی صلاحیتوں کو نگل لیتا ہے۔ تو یہ میں اکثر اسے کہا کرتا تھا کہ یار اپنا غصہ ذرا کچھ کم کرو، کیونکہ یہ تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں گے۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ دادا میں کوشش کر رہا ہوں کہ غصے پر غالب ہوں اور غصہ میں کم کر رہا ہوں، تو یہ بھی میرے لیے مسرت کا باعث بنا۔ پھر ایک بچے نے مجھ سے میں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ پہلے میں نماز میں کوتاہی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، لیکن اس شدت سے نہیں جس طرح پہلے۔ اب میں نماز کے لیے اگر مجھے کہا جاتا ہے تو میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے اذان کے وقت میں نماز ادا کروں۔ تو بڑی خوبی کی بات تھی۔ میں نے کہا بالکل، نماز کیا سکھاتی ہے یہ بھی میں نے اسے بتا دیا کہ انسان کو پاکیزگی سکھاتی ہے۔ نماز میں یہ کہ انسان کا اپنا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور وہ جگہ جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت و نماز پڑھتا ہے وہ بھی پاک ہو۔ تو جب انسان کا یہ ساری چیزیں پاک ہوگی تو کیا ہوگا؟ خیالات بھی پاک ہوں گے، اور جب خیالات پاک ہوں گے تو اس سے جو عمل برآمد ہوں گے، وہ عمل جو ہے نا وہ صالح ہوں گے، نہ اپنی ذات کے لیے اس کو تکلیف ہوں گے بلکہ ارد کے لیے راحت کا سامان بنیں گے۔ تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ وہ بچہ اب وہ نماز پڑھنے پر قائم ہوا ہے، تو میرے لیے مجھے مسرت نصیب ہوئی۔ پھر ایک بچے نے مجھے اخیر میں کہا کہ زندگی میں نے جو آپ کی گفتگو سے لیا ہے، عکس کیا ہے یا اس کو پایا ہے، وہ ہے کہ زندگی کے اندر جب کوئی ارادہ کرے کام کرنے کا تو اس کو سوچے، فکر میں لائے 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر اس کو کر ڈالے۔
پھر نہ دائیں بائیں دیکھیں نہ کسی کا فکر کریں، کیونکہ یہ زندگی، وہ اقبال کا شعر بڑا اچھا مجھے یاد آ گیا، باد مخالف سے نہ گھبرایا ہے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا چلیں آپ پہلے اس پہ غور کر لیں، 1 بار 2 بار 3 بار، اور جب آپ نے یہ طے کر لیا اپنے اندر انسان بننے کی حیثیت سے کہ مجھے یہ اب کرنا ہے، تو پھر گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مخالفتیں، راستے کی رکاوٹیں، یہ ایک لازمی حصہ ہے اس کے لیے۔ بہادر بندہ، بہادر بچہ، بہادر لوگ جو ہے نا وہ اس کو خاتمے لاتے، جیسے میں نے ابھی اقبال کا ایک شعر بولا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرایا خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ وہ اس لیے قرآن میں بھی ہے کہ جب مومنین کو یہ اطلاع آتی ہے کہ دشمن اور تیزی سے اور زیادہ تعداد میں ہمارے طرف بڑھ رہا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، ایک کامیاب مومن کا، ایک کامیاب بچے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لے تو پھر اس کو کر گزرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرے، ان رکاوٹوں کو محسوس نہ کرے۔ تو الحمدللہ یہ 4-6 باتیں انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو حاصل کر لیں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ چلو کچھ جو مجھ کہہ رہا ہوں اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور میرے لیے صدقہ جاری بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ سے امید رکھتا ہوں آئندہ بھی کہ جب ہماری یہ ساری گفتگو ہوا کریں تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اس کو چینج لانے میں، اس کو برپا رکھنے میں، اس کو اپنے اندر جذب کرنے میں ہمیشہ تیار رہیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو چینج آنا چاہیے تھا، جو ہم بہتری لانا چاہتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ اور ارد گرد ماحول کے ساتھ، وہ آ سکے۔ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ میری بات سنتے ہیں اور اس کو وزن دیتے ہیں، اور الحمدللہ آج مجھے مسرت ہوئی کہ جو کچھ میں نے آج تک باتیں کی تھی آپ نے اس کو جذب بھی کیا ہے اور عمل کی زندگی میں لانے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ، آئندہ بھی انشاءاللہ مجھے امید رکھتا ہوں کہ آپ میری باتیں توجہ سنیں گے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔